مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ زہرا کے بابا، حسنین کے نانا اور نبیوں کے امام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب نے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، وہی رب نے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد دے خدایا، تجھے حمد دے خدایا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ یہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب کریم کا احسان ہوا ہم سب پر کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں ہم سب کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد جو بعض امتیں گزرے، جو ہمارے نبی سے پہلے نبی گزرے ہیں، ان نبیوں کی امتوں کے لوگ جو تھے ان کی عمریں 100 سال، 150 سال، 200 سال کی ہوا کرتی تھی۔ لمبی لمبی عمریں وہ لوگ پایا کرتے تھے۔ اب ان کی عبادت بھی ایسی ہوا کرتی تھی کہ دن میں روزہ رکھتے اور کافروں کے سامنے جنگ کیا کرتے تھے دین کے لیے، اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے چند گھنٹے۔ آپ انسانی وجود کے اعتبار سے آرام کیا کرتے تھے۔ وہ ان نبیوں کی امت کا ذکر ہمارے نبی کے سامنے جب کیا گیا، یہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے گزرے کہ جن کے آنکھ، ناک، ان کے ہاتھ دین کے لیے کاٹ لیے گئے ہوں، ان کے لب پر کوئی شکوہ نہ آئے۔ یہ ساری باتیں جب صحابہ نے سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ 60 سال، اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو 100 سال۔ یا رسول اللہ ہم سب اتنی عمر نہیں پائیں گے، پھر درسے ہم کو کیسے ملیں گے؟ وہ آقا فرماتے ہیں کہ ہماری سنت پر اگر تم لوگ عمل کرو گے، جو آپ نے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہماری باتوں پر عمل کرے گا، جو ہمارا دین ہے، جو ہماری شریعت ہے، اگر اس پہ وہ بندہ یا بندی عمل کرنے گا، اللہ رب کریم ان سے بھی بڑھ کے فضیلت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے مسجد کے اندر مدرسہ چلایا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی محنتوں سے مسجد عروج پر پہنچی ہے۔ مدرسہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت رہی تو کامیابی پر پہنچے گا انشاءاللہ۔ آئیے آپ کو میں وہ بات پھر دہرانا چاہتا ہوں جو میں کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر مذہب اسلام کی محبت نہ رہی، اور نہ مذہب اسلام کے بارے میں ہم نے سوچا کہ ہمارا فائدہ کتنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ مسجد بنوائیں، غور کرنا ہے، مسجد بنوائیں، مسجد میں حصہ لیں۔ اگر کسی کی اوقات ہے کہ وہ 50,000 لگائے تو 50,000 لگائے، کسی کی اوقات اگر 50 روپے کی ہے تو 50 روپے مسجد میں لگائے، کسی کی اوقات اگر 1 روپے کی ہے تو وہ 1 روپیہ مسجد میں لگائے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جتنا عزم 1 روپے والے کو اللہ دے گا، اتنا فضیلت تو بڑھ جائے گی 50,000 والے کی، 50,000 والے کی، مگر ثواب وہ برابر ہی کا پائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہماری امت کے لوگ مسجد بنوائیں۔ مسجد بن کے تیار ہوئی اور اس میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ اللہ، کتنی پیاری حدیث سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، مسجد بنوائی، ہماری بستی نے مسجد بنوائی، مسجد بن کے تیار ہوئی، لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یا دیگر اور بھی نمازیں پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا ایک سجدہ کرنا، قیامت تک کہ وہ مسجد رہے یا نہ رہے، تم کو ان کی نماز کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، تم کو ان کی
نماز کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر سوچنے کا مقام یہ آتا ہے کہ مسجد میں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو پتہ ہے کتنے لوگ آتے ہیں؟ کوئی گنتی تو کی نہیں جاتی، تعداد نہیں کی جاتی کہ 1 آئے 10 آئے 5 ہے، کوئی گنتی نہیں ہے، لاتعداد آتے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی محبوب بندہ بھی آتا ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس جگہ پر 40 بندے اکٹھا ہوتے ہیں اس میں کوئی اللہ کا محبوب بندہ جس کو اپنی زبان سے ولی کہتے ہیں ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے اس بزم کے اندر، اس مجمع کے اندر ایک ولی بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کی مسجد میں کوئی ابدال بھی نماز پڑھے گا، سبحان اللہ، کوئی ولی بھی نماز پڑھے گا، سبحان اللہ، کوئی اللہ کا مقبول بندہ نماز پڑھے گا، اجر کیا ہمیں مل رہا ہے؟ اجر کیا مل رہا ہے؟ مسجد میں 10 روپئے دیے، اجر کتنا بڑا ملا کہ ہو سکتا ہے میری نماز قبول ہو یا نہ ہو، ولی اللہ کے ولی کی نماز رد کی جائے گی؟ اللہ نے زبان دی بولے نہیں رکھی جائے گی اللہ کے ولی کی نماز۔ اب ثواب کتنا بڑا ہمیں ملا، 10 روپئے مسجد میں ہم نے دیا، تعاون کیا، مسجد میں تعاون کر دیا، دے دیا ہم نے، 10 روپئے دیے ہیں۔ کوئی اللہ کا محبوب بندہ آ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، اپنی نماز کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، بلکہ سنی مسلمان گارنٹڈ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا ولی کوئی ہے، اگر اس نے نماز وہاں پر پڑھ لی ہے تو دنیا کی نماز رد کر دی جائے گی، نماز رد نہیں کی جائے گی۔ یہ مسجد میں پیسہ لگانے کا فائدہ ہوا کہ لگائیں ہم پیسہ، مسجد میں کامیاب ہوا، مسجد بن کے کامیاب ہوئی، عروج پر پہنچی، اصل قیامت تک جو لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے ثواب ملے گا۔ اگر مسجد تمہاری مٹ گئی تو جو پیچھے لوگ نماز پڑھ چکے ان کے پڑھنے کا اجر تمہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ مسجد کی یہ بات، مسجد خدا کا گھر ہے، مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، بولے سبحان اللہ۔ مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ مدرسے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر مدرسہ چل رہا یا آپ کے گاؤں کے اندر نہ مدرسہ چل رہا ہو، دوسری جگہ چل رہا ہو، اور جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر مدرسہ، اس میں پڑھنے والے بچے اللہ کے رسول کے مہمان۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے گاؤں یا بستی یا کہیں پر مدرسہ چل رہا ہے، اگر ہم مدرسہ چلوانے کی نیت سے، بچوں کی تعلیم دلوانے کی وجہ سے اگر ہم نے پیسہ خرچ کیا، کتنا بڑا اجر ملے گا۔ سوچے اور خیال کریں کہ اللہ دیتا کتنا اپنے بندوں کو، لینے پر اگر بندہ آئے تو اللہ سب کچھ عطا کرے گا، اگر ہم نہ لے پائیں تو یہ ہماری کمی ہے، ہماری خود کی کمی ہے، اگر ہم حاصل نہ کر سکے رب کی بارگاہ سے۔ رب ہمارا دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بستی میں مدرسہ چلانے کے لیے اگر ہم نے 10 روپئے دیے یا ہم نے کسی بچے کو کھانا کھلا دیا، علماء فرماتے ہیں کہ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے ہم نے پیسہ خرچہ کیا، کھانا کھلا دیا، ہم نے ان پر خرچہ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے علماء فرما رہے ہیں کہ وہ بچے جو مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بچہ عالم دین ہو گیا وہ کہیں پر بھی بیان کرے گا، اجر تمہیں ملے گا، سبحان اللہ۔ اگر ان میں سے کوئی بچہ مفتیان اکرام ہو گیا، اس کے مسئلے سے اگر کسی نے توبہ کر کے ایمان پر اس کا اگر خاتمہ ہو گیا، کسی نے توبہ کر لی، اجر ہمیں ملے گا، سبحان اللہ۔ وہ تو بیان کر رہا، اس کو اجر مل رہا ہے۔ آپ اگر پیسہ مدرسے پر خرچہ کر رہے تو آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ آپ کی اولاد پڑھی نہیں ہے، آپ کی اولاد حافظ نہیں ہے، آپ کی اولاد عالم نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیسے سے اگر کسی کی اولاد عالم بن گئی، کسی کی اولاد حافظ بن گئی، کسی کی اولاد اگر مفتی بن گئی، اجر کتنا ہے؟ وہ بیان کرے گا، وہ دین کی تبلیغ کرے گا، وہ لوگوں کی اصلاح کرے گا، اس کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ علماء سے پھر سوال کیا گیا، حضرت مدرسہ تو چل رہا ہے اور مدرسے میں بچے سینکڑوں پڑھتے ہیں، سب تو عالم ہو نہیں جاتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء سے سوال کیا جا رہا ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو میں نے پیسہ خرچہ کیا تھا، میرے اتفاق اگر ایسا ہو گیا کہ جس بچے نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اگر اسی کے خرچے میں گیا تو مجھے کیا اثر ملے گا؟ ہائے قربان جان اللہ کی رحمت پر۔ علماء فرماتے ہیں اگر وہ عالم دین ہوا تو اجر تمہارا بڑھتا جائے گا، اور جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے اگر اس
میں سے کوئی چھوڑ دے یا نہ چھوڑے، وہ جتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کی آنے والی 7 نسلیں جو نیک کام کریں گی آپ کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، آنے والی 7 نسلیں ان کی اگر کوئی نیک کام کریں گے، اجر کسے مل رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، اس کے لیے ہم نے محنت کی، اس کے اجر، اس کے لیے ہم نے محنت کی، کوشش کی مدرسہ چلانے کے لیے، بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے، اجر اتنا مل رہا ہے کہ ان کی نسلیں وہ نیک کام کرے گا اس کا اجر ملے گا، ان کی نسلیں نیک کام کرے گی اجر ہمیں ملے گا۔ اے سنگاور کے غیور مسلمانوں، آپ کی بستی میں ادارہ چلایا جا رہا ہے، جس ادارے کو کامیاب بنائے ہم اور آپ، کس لیے؟ ہم اور آپ اپنی بخشش کے لیے کامیاب بنائے۔ مال، دھن، دولت، روپیہ، پیسہ، بیوی، بچے، یارو سب دنیا کے اندر رہ جائے گا، اگر ساتھ جائے گا تو اپنے اعمال جائیں گے، کچھ نہیں جائے گا ساتھ، صرف اعمال جائیں گے ہمارے اور آپ کے ساتھ، صرف اعمال جائیں گے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ اب ہم اگر ہمارا بچہ پڑھا بھی ہے اور ہمارے گاؤں کے اندر اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، انتقال ہو گیا، کتنا بھی گیا گزرا، دشمن ہی کیوں نہ ہو ہمارا، اگر انتقال ہوا، اگر وہ پڑھا ہے، قرآن کو جاننے والا ہے، قرآن کی تعلیم اگر اس تک ہے تو وہ کیا کرے گا؟ مٹی دینے جائے گا تو دعا پڑھ کے مٹی دے گا، اچھے طریقے سے نیت باندھے گا ہمارے ساتھ ہماری نماز جنازہ کی، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اور جب مٹی دے کر کے لوگ چلنے لگیں گے وہ پڑھا لکھا ہے تو تمہاری قبر پر، ہماری قبر پر، ہماری بستی کے جتنے مسلمان سب کی بات ہے، اور بستی کے نہیں دیگر مسلمان سب کے لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ بچہ جو پڑھا ہوگا وہ تھوڑی دیر تمہاری قبر پر رک کر کے قرآن کی متفرق آیتوں کی تلاوت کر کے اگر عزم اس نے کر دیا تو کتنا ثواب ملے گا۔ اپنی نسل کو تعلیم یافتہ بنائے اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اگر ہمارے بچے نہیں پڑھنے کے لائق ہیں تو ہم کسی دوسرے بچے کو تعلیم دلائیں، ہمیں اثر ملے گا۔ آئیے دیکھیں اللہ اپنا دیتا کتنا، بخاری شریف کی حدیث پر پڑھنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، بولے سبحان اللہ۔ ایک غریب آدمی، قرضے کی ضرورت غریبوں کو اکثر پڑتی ہے، غریبوں کو بیچاروں کو قرضے کی ضرورت اکثر پڑتی ہے، اور آج کی یہ ماڈرن زمانے میں غریب تو غریب ہے ہی ہے، بڑے لوگوں کو بھی قرضے سے ہی کام چل رہا ہے، بڑے لوگوں کا بھی کام قرضے سے ہی چل رہا ہے۔ اس پر ایک بات، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، سنیں اور خیال کریں، ہمارا اللہ کی ذات پہ توکل نہ رہا، بھروسہ نہیں، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں ملتا کیا ہے؟ غریب بندہ ایک مالدار آدمی کے پاس گیا پرانے زمانے میں اور عرض کرتا ہے، آپ امیر آدمی ہیں، میرے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے 1000 درہم دیجیے۔ دینار چاندی کا ہوتا ہے، درہم سونے کا ہوتا ہے، سونے کا درہم 1000 مانگا۔ ایماندار آدمی بڑا ایماندار تھا اور دین پر اپنا ایمان رکھتا تھا، تو اس نے کہا میں تجھے اگر دے دوں، تیرا کوئی گواہ ہے؟ اس بندے نے کہا غریب کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا ہے، غریب کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا ہے، میں کس کو گواہ بنا لوں؟ یہ بندہ کہتا سنو، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اگر تو مجھے دے گا 1000 درہم تو میں اللہ کو گواہ بنا کے تیرے درہم واپس کروں گا۔ پھر یہ کہتا ہے کوئی تیرا ذمہ داری تیری نہیں ہے کوئی؟ تو اس نے کہا وہ بھی تو میرے پاس نہیں، کہا اللہ ہی کو میں وہ بھی بنا رہا ہوں، اللہ کو بنا رہا ہوں۔ یہ کیا وہ 1000 درہم اللہ کی راہ میں اس نے دے دیا، اور مقررہ وقت پر بات طے کی گئی کہ اتنے ٹائم پر آپ کو واپس کرنے ہوں گے، اس نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو واپس کروں گا۔ اب یہ جس گاؤں میں رہتا تھا اس گاؤں سے گزرتے ہوئے ندی پڑتی تھی بیچ میں راستے میں، اور جب وقت پورا ہوا اس کا تو ندی بڑھ گئی، پانی آ گیا، اور یہ وقت مقررہ پر آیا تو ندی کے پاس مگر کوئی ناؤ نہ پاتا ہے جو ناؤ سے ادھر سے ادھر جا کر کے اس کو وہ 1000 درہم دے دے۔
اب یہ بندہ کھڑا ادھر سوچ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو ذمہ دار بنایا، اللہ کو گواہ بنایا، پھر قرضہ لیا تھا، اب کیا کریں؟ پھر اس کے اندر خیال آیا کہ ناؤ نہیں مل رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک لکڑی تھی، اس کو اٹھایا اور اس لکڑی کو 2 ٹکڑے کیا، 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک خط لکھا اور اسی لکڑی کے اندر 1000 درہم رکھ کے ایک خط لکھ کر کے رکھ دیا اور بند کر دیا اور اسی پانی میں چھوڑ کر کے واپس چلا گیا۔ اب ادھر جو یہ مالدار آدمی تھا وقت مقررہ پر آیا، صبح سے لے کر شام تک ہو گئی، انتظار کرتا رہا کہ وہ آیا نہیں پیسے واپس کرنے کے لیے۔ اس نے سوچا لگ رہا ہے کہ میرے پیسے مجھے واپس نہ ملیں گے، میرے پیسے مجھے واپس نہ ملیں گے، یہ سوچ رہا تھا۔ پھر جب وہ وقت ڈلا، گھر واپس ہونے لگا تو ایک لکڑی ندی سے تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے سوچا ایسا کرتے ہیں یہ لکڑی لے چلیں، اس کو لے چلیں گے، اس کو پاڑ کر کے روٹیاں بنانے کے لیے اس کا ذریعہ بنے گا، ہانڈی گرم ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ لکڑی اٹھا لیتا ہے اور لکڑی لے کر کے جب گھر آیا، کلہاڑ اٹھا، اس لکڑی کو جب پاڑا تو اس لکڑی کے اندر 1000 درہم رکھے ہیں اور ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں لکھا ہے کہ میرے بھائی میں آیا تیرے پیسے واپس کرنے کے لیے، مگر کیا کروں، مجھے کوئی ناؤ نہ ملی جو میں تجھ تک پہنچ سکوں۔ اے میرے بھائی میں نے 1000 درہم لکڑی میں رکھ کر کے تیرے لیے روانہ کر دیا، میرا اللہ تجھ تک پہنچا دے گا، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے۔ اب یہ جب دیکھتا ہے تو خوش ہوا کہ کتنا ایماندار وہ بندہ ہے۔ اب جب پانی کم ہوا تو یہ بندہ پھر سوچ رہا اپنے دل کے اندر، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس لکڑی کے اندر پیسے رکھنے کے لیے اس کے عقل کے اندر کس نے ڈالا؟ اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالا۔ اور لکڑی گھر لے جانے کے لیے اس کے دل کے اندر کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ اس کو 1000 درہم ملے اللہ کی گواہی پر۔ اب دوسرا دن جب ہوا، بس 2 منٹ کے اندر اپنی بات یہ مکمل کر رہا ہوں، جب وہ گواہی پوری ہوئی، یہ بندہ پھر 1000 درہم اکٹھا کرتا ہے، سوچتا کیا پتا اس کو ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ پھر جب آیا تو اس کو ناؤ ملی اور اسی مالکان کے پاس، امیر آدمی کے پاس گیا، جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا بھائی میں نے آپ کے درہم ایک لکڑی میں کر کے اور روانہ کر دیا تھا، آپ کو ملے ہو یا نہ ملے ہو، 1000 درہم میں دوبارہ لے کر کے آیا ہوں، آپ نے لے لی۔ یہ مالکان خوش ہو کے کہتا مبارک تیرے درہم جو تو نے مجھ تک روانہ کیا تو مل گئے تھے، اور یہ درہم تو واپس لے جا، 1000 اور لے جا، 2000 اس کے ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا تھا اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، اللہ کی ذات پر اس کا بھروسہ تھا۔ اس کے جو 1000 پر دیے تھے اس کو، وہ قرضہ دار خوش ہو کر کے 1000 سے واپس کرتا ہے، 1000 کو لے کے گیا، اس کے 2000 درہم ہو گئے۔ سبحان اللہ، جب ہمارا وشواس، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ایسا ہوگا ہمارا کہ ہم اللہ، اگر ہمارے پاس 10 روپے ہیں، سوچ لیں 5 روپے